السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر قتل کرو مشرکین کو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو اور ہر جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واپس لوٹ آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ سورہ توبہ کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی کہ اس کا مرکزی موضوع جہاد ہے۔ سورہ انفال کے مضامین ہی کا تتمہ ہے، اس کا ایک سیکول ہے، اور یعنی وہی مضامین آگے چل رہے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر جہاد کی بات کی گئی۔ البتہ جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے، اس میں ترغیب جہاد کی بھی بات ہے، اور جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک تو حتمی احکام آئے ہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، اور جیسا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی، یہ جو ابتدائی آیات ہیں، اس کے اندر کہہ دیا کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو ابتدائی آیات ہیں، یہ گویا حتمی احکام آئے کہ مشرکین کو آج کے بعد مہلت ختم ہو گئی، اور جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو 9 ہجری کو، اصل میں اس کو آپ واقعات کے ساتھ یوں دیکھیں کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، 7 میں خیبر فتح ہو چکا تھا، اور پھر 8 ہجری کو ہی اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح بھی عطا فرمائی۔ درمیان میں جو حنین کی لڑائی ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی، اور گویا ایک طرح سے غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ اور اس غلبے کی کیفیت میں یہ جو سورہ توبہ کا نزول ہوا ہے، اس کے نزول کا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو سورہ توبہ کے مضامین ہیں یا اس کی جو آیات ہیں، یہ 2 موقع پر نازل ہوئی ہیں، 2 مواقع پر نازل ہوئی ہیں۔ ایک موقع تو وہ ہے کہ 9 ہجری میں جب یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک عرب کے اوپر، پورے عرب کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا تھا، تو 9 ہجری میں
جب حج کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنائے گئے اور وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس سال مشرکین بھی حج کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور اسی سال اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ مشرکین کو حدود حرم میں داخلے کی بھی پابندی ہوگی، یہ آئندہ حج نہیں کر سکیں گے، یہ آخری حج، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر نکل جائیں، جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ یہ آذان من اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم الحج الاکبر، یہ بڑے حج کے دن جو ہے وہ یہ اعلان ہو گیا۔ امیر الحج بنا کے بھیجے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو لگتا یوں ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب 9 ہجری کا حج جو تھا وہ اس کے ایام آ گئے تھے اور لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جا چکے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کر بھیجا کہ تم جا کے وہاں پہ اعلان کرو، اور وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پہنچے تو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ بھی ہوا ہے وہاں پہ، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو سمجھ آ گئی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ایلچی بنا کے بھیجا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی پوچھ لیا امیر او مامور، کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کے بھیجا گیا؟ یعنی اگر تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا ہے تو پھر میں مامور بن جاتا ہوں، اور اگر آپ کو مامور بنا کے بھیجا گیا ہے تو پھر یہ اور بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مامور، میں مامور ہوں، مامور بنا کے بھیجا گیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ لہذا امیر الحج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی ڈیوٹی لگی۔ یوم النحر کو یہ اعلان کر دیا گیا، 10 ذی الحج کو یہ اعلان ہوا، اور اعلان یہ ہوا کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے، اور 4 مہینے کے اندر اندر مہلت کیا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر نکل جاؤ۔ نکلنے کی یعنی اس بات کی ان کو گنجائش نہیں دی گئی، یعنی اسلام کا اصول سمجھ لیجئے، حالانکہ ذمی بن کے رہنا اور بطور ذمی ایک اسلامی ریاست کے اندر، یعنی ذمی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کے اندر اپنا ٹیکس وغیرہ دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، اور جزیہ دے کے وہ اسلامی ریاست کے اندر رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، اور اس کے جو شہری حقوق ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے باقی شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس کی جان مال کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو اسلامی ریاست کے اندر رہنے کا، بغیر مسلمان ہوئے رہنے کا اس کے پاس ایک جواز ہوتا ہے اور ایک صورت ہوتی ہے۔ اب یہاں ان کو کہا جا رہا ہے تم نہیں رہ سکتے، یعنی یہ جو جزیہ دے کے رہنے والی آپشن ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے نکل جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا نکل جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر تمہارا قتل عام کیا جائے گا، تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ان کو درمیان والا آپشن اس لیے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، اور جس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، ویسے تو سابقہ اقوام کی جو روایت چلی آ رہی ہے جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک ایسا عذاب مسلط کرتا ہے کہ پوری قوم ملیا میٹ ہو جایا کرتی ہے کہ جو مسلمان نہ ہو۔ اب چاہیے تو یہ تھا گویا مشرکین مکہ پر جو اتمام حجت ہو چکا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کو اجتماعی عذاب سے تحفظ حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، لہذا ان کو ملیا میٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا کہ نکل جاؤ نہیں تو قتل ہو جاؤ، یہ گویا اسی کی ایک صورت تھی کہ ان کو جزیہ دے کر بھی اسلامی ریاست میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ بالکل ایک خاص حکم تھا جو مشرکین مکہ کے لیے تھا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد حج بھی نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک کیا ہے حرم کو، حرمین کو اور حجاز کو، کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو باقاعدہ حدود حرم کے باہر ایک باؤنڈری آتی ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ صرف مسلمان یہاں سے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، نان مسلم جو غیر مسلم ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے حکم سے اس الٹیمیٹم کے نتیجے میں نکالے گئے
مشرکین مکہ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر قسم کے کافروں کو پابندی لگا دی گئی کہ کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو دیگر کفار ہیں مشرکین مکہ کے علاوہ، جو یہود و نصارہ تھے یا اور طرح کے مشرکین قبائل تھے یا دیگر جو مذاہب کے لوگ، وہ جو اس دور میں تھے یا آئندہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے قانون اور ہے، وہ آگے آئے گا۔ وہ جو شریعت کا قانون ہے کہ وہ رہ سکتے ہیں، اور وہ جزیہ دے کر تابع فرمان بن کر وہ اگر اسلامی ریاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ یہاں ان مشرکین کو خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ تمہیں رہنے کی کوئی اجازت نہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا نکل، بس 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اور 4 مہینے کی جو مہلت دی تھی اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا 4 طرح کی نوعیت تھی ان لوگوں کی، یعنی کچھ لوگوں یعنی ان کے ساتھ معاہدے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم معاہدہ کیا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کو معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔ لہذا کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بغیر معاہدے کے رہ رہے تھے، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت، کوئی موقت نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ موقت تھا لیکن 4 مہینے سے کم کی مہلت تھی، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت مل گئی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کا معاہدہ تھا لیکن وہ پابندی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، لہذا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ البتہ ایک قسم کے معاہد وہ تھے کہ ایسے وہ قبائل جن کے ساتھ معاہدہ 4 مہینے سے زیادہ کا تھا اور وہ معاہدے کی پابندی بھی کر رہے تھے، تو ان کو ان 4 مہینوں کا پابند نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ معاہدے کی پابندی لازمی قرار دی گئی کہ اگر ان کے ساتھ زیادہ کا بھی معاہدہ ہے تو وہ اس وقت تک، جب تک ان کا معاہدہ مکمل نہیں ہو جاتا، ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب یہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کے لیے کہہ دیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو کام شروع ہو جائے گا، مہلت ختم۔ پھر مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر قتل کرنا شروع کر دو مشرکوں۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، نکلنا ہے نکل جاؤ، حرم سے بھی نکل جاؤ اور عرب سے بھی نکل جاؤ، جزیرہ عرب سے نکل جاؤ، جو پکڑا جائے گا مارا جائے گا۔ اب یہ جو اشہر الحرم ہیں، یعنی حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس سے کیا مراد؟ ویسے جو اشہر الحرم ہیں یعنی حرمت والے مہینے میں کون کون سے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 کے اندر آگے آ رہا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک یہ جو مہینوں کی مدت ہے، یہ جو سال ہے، 12 مہینے تھے، مہینوں کی گنتی 12 تھی اللہ کے ہاں، اور یہ 12 اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور یہ اس دن سے یہ مہینے چل رہے تھے، 12 ہی چل رہے تھے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور وہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے ان کو یہ جو مشرکین مکہ تھے خاص طور پر یہ عدل بدل کرتے رہتے تھے، یعنی کبھی کوئی مہینہ آگے کر لیا، کبھی کوئی پیچھے کر لیا، اور یہ بھی آیت نمبر 37 کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نسی جو مہینوں کو مؤخر کر لینا، اس کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، قرآن نے تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کی تخصیص فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تخصیص بھی فرمائی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج زمانہ گھومتے گھماتے اسی مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اور جس ہیئت میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، یعنی یہ مہینوں کا الٹ پلٹ کرتے رہے، انہوں نے مہینے بدل رکھے تھے، کسی مہینے کا نام کچھ رکھ دیا، کسی مہینے کا نام کچھ رکھ دیا، کبھی حرمت والا مہینہ کوئی کر دیا، کبھی حرمت والا مہینہ کوئی کر دیا، تو یہ جتنی بھی انہوں نے خرابیاں کی ہوئی تھیں، ان خرابیوں کے باوجود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخصیص فرما دی کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی کلیئرٹی ہوئی، ان 12 مہینوں کی نشاندہی ہوئی، کون سا مہینہ حرمت والا ہے کون سا حرمت والا نہیں ہے، ان سب کی نشاندہی ہو کے پھر سے وہ 12 جو مہینے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ پھر اسی طرح گھوم کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے،
اسی حیت پہ آ گیا ہے جس حیت پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو پیدا کیا تھا. اور کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا السنۃ 12 شہرا، جو سال ہے نا وہ 12 مہینوں کا ہے. یہ ہے اصل حیت. اور اللہ نے بنایا بھی تھا. آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عدت شہور جو ہے مہینوں کی گنتی وہ 12 ہی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ جو حیت تھی جس پر اللہ نے پیدا فرمایا تھا اور جس کی مشرکین مکہ نے یا تاریخ میں وہ مرور زمانہ کے ساتھ جس کو گم کر دیا گیا تھا وہ واضح ہو گیا. وہ کیا ہے؟ السنۃ 12 شہرا، جو مہینہ سال ہے وہ 12 مہینے کا ہوگا. اور اس میں آپ فرمائے منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہی بات جو قرآن کہہ رہا. اب وہ 4 کون سے ہیں اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. فرمایا ثلاث متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ذوالقعد جس کو ہم ذیقعد بھی کہہ دیتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں مہینے. اور ایک چوتھا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجب ہے. اور آپ نے تخصیص کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ رجب بین جمادہ و شعبان، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان ہے، وہ والا مہینہ رجب، یعنی چوتھا مہینہ وہ ہے. اب حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تخصیص کے مطابق. ان کی نسی کا کیا مسئلہ تھا، ان کو مؤخر کرنے کا کیا مسئلہ تھا، جب ہم آیت نمبر 37 پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا وَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مہلت ختم. یعنی مہلت کب ختم ہونی ہے؟ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. تو یہ اعلان کس دن ہو رہا ہے؟ 10 ذی الحج کو یہ اعلان ہو رہا ہے. اور جب 10 ذی الحج کو یہ اعلان ہو رہا ہے تو حرمت والے مہینے کب گزریں گے؟ پہلا حرمت والا مہینہ اس متوالیات میں سے، مسلسل ان 3 مہینوں میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی جس دن اعلان ہو رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ، اس دن خونریزی نہیں کی جا سکتی. لہذا ذوالحجہ کے بعد آ رہا ہے محرم. تو گویا جو ہی محرم گزرے گا مہلت ختم ہو جائے گی. اشہر الحرم ختم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حرمت والے مہینوں میں جب اعلان ہو رہا ہے تو وہ حرمت والے مہینے میں ہو رہا ہے، اور وہ ہے ذوالحجہ، 10 ذی الحج کو ہو رہا ہے. تو محرم گزرے گا، مکمل ہوگا محرم تو حرمت والے مہینے گزر جائیں گے. اس اعتبار سے جو اس اعلان کے بعد جو بقیہ مدت بچتی ہے وہ پھر 50 دن بچتی ہے، وہ 4 مہینے نہیں بچتی. شہر حرام گزر جانے کے بعد مدت ختم ہو گئی، ان کی مہلت ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہلت جو ملی وہ 50 دن کی مہلت ملی، وہ 4 مہینے کی نہیں ملی. قرآن کہتا ہے 4 مہینے کی مہلت ہے. اور جب 4 مہینے کی مہلت ہے تو پھر قرآن کی تفسیر یوں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، کہ 4 مہینے گھوم پھر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اشہر الحرم سے مراد وہ حرمت والے معروف مہینے نہیں ہیں جس کی تخصیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بلکہ یہاں الاشہر الحرم سے مراد وہ حرمت والے مہینے ہیں جو مہلت کے لیے حرام قرار دے دیے گئے کہ 4 مہینے ان کے ساتھ خون ریزی مسلمان نہیں کر سکتے. تو وہ ان معنوں میں اشہر الحرم قرار پائے کہ ان کو امان دے دی گئی اور ان کو مہلت دے دی گئی. ان 4 مہینوں میں چونکہ ان کی خون ریزی نہیں کرنی، لہذا یہ خصوصیت کے ساتھ یہ 4 مہینے ہیں جن کو الاشہر الحرم کہا گیا. بہرحال مفسرین کے دونوں نقطہ نظر موجود ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ 50 دن کی مہلت دی گئی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اگر الاشہر الحرم سے مراد وہ معروف 4 مہینے لیے جائیں، وہ معروف 4 حرام مہینے لیے جائیں تو مدت مہلت جو ہے وہ پیچھے 50 دن بچتی ہے، جو قرآن کے اپنے بیان کے خلاف ہے. اور قرآن کہتا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ. قرآن نے تو کہا 4 مہینے کی مہلت ہے، تو پھر 4 مہینے نہ بچے پیچھے تو پھر 50 دن بچے. ان 4 مہینوں کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے. اور اس بارے میں مختلف مفسرین نے رائے کا اظہار کیا، جس میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اشہر الحرم نہیں ہے بلکہ 4 مہینے. جب 4 مہینے گزر جائیں گے، جس دن اعلان ہو رہا ہے اس دن سے پھر 4 مہینے کب تک بنیں گے؟
10 ذی الحج کو ہو رہا ہے تو 10 ربیع الاول تک، 10 ربیع الاول تک پھر یہ 4 مہینے بنیں گے، اور 10 ربیع الاول تک گویا مہلت دی جا رہی ہے۔ تو ان اشہر الحرم سے مراد وہ مہلت والے مہینے ہیں، نہ کہ وہ معروف مہینے۔ تو علامہ ابن کثیر کی رائے بھی یہ ہے اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ گویا قرآن جب 4 مہینے کی مہلت کہہ رہا ہے تو اس سے مراد پھر وہ مہینے نہیں لیے جا سکتے۔ البتہ دونوں آراء مفسرین کی موجود ہیں، اور زیادہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ ان سے مراد مدت مہلت والے 4 مہینے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر تم مشرکوں کو قتل کرنا شروع کرو۔ جب مہلت گزر گئی تو بس اس کے بعد ان کو کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ قتل کرنا ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے کہ مسلمان ہونا ہے تو ہو جاؤ، پہلے نہیں، اب قتل شروع کر دینا۔ 4 مہینے کی مہلت جو مل گئی ہے، اللہ اکبر۔ حیث وجدتموہ، جہاں بھی وہ ملے ان کو پکڑ کے قتل کر دینا۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے خاص ہے، جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، اور جن سرداروں نے اور جنہوں نے پورے یعنی عرب کے مشرکین کی قیادت بھی کی اور اسلام دشمنی میں انتہا بھی کی، یہ ان کے لیے ہے، جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے۔ گویا یہ جو ان کے قتال کا حکم ہے، ان کے قتل عام کا حکم ہے، یہ ان کے اوپر عذاب کی ایک صورت ہے۔ جن قوموں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ عذاب مسلط کرتا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت تھی کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو، بس 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ اس سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، یعنی پکڑ کے گرفتار بھی کرو، اگر مل جاتے ہیں تو گرفتار بھی کر سکتے ہو، ان کو قتل کرو۔ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، یعنی پوری قوت لگانی ہے ان کو پکڑنے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں ملیں گے، نہیں، ان کے لیے ناطقہ بند کرنا ہے، ان کے لیے جگہیں، اور کہیں ان کو عرب کے اندر گھومنے پھرنے کی جگہ نہ ملے۔ اور وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑنا بھی ہے، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرنا ہے، جہاں کہیں ملے ان کو گھیر لو۔ اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور گھات لگا کر بیٹھنا ہے ان کے لیے، یعنی جہاں جہاں سے امکان ہے کہ یہاں سے پکڑے جائیں گے وہاں گھات لگا کر بیٹھو، ان کو پکڑو۔ اللہ اکبر۔ البتہ فَإِن تَابُوا، پھر اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، یعنی ایمان قبول کر لیتا ہے، یہ آپشن ہر وقت کھلا ہے، جو شخص بھی ایمان کا اظہار کر دے وہ بچ گیا۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، یعنی اسلام کے احکام پر عمل شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر جو گھات لگا کے بیٹھے ہو پھر چھوڑ دو، پھر اگر ان کو گھیراؤ کیا پھر چھوڑ دو، اگر ان کو پکڑ لیا ہے چھوڑ دو، اگر ان کو قتل کرنے کے لیے گئے ہو پتہ چل گیا ایمان والے ہیں چھوڑ دو۔ یعنی یہ ایمان کا ایک استثناء ہے، باقی اور کوئی استثناء نہیں۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ کسی شخص نے ایمان قبول کر لیا ہے، کسی نے توبہ کر لی ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ گویا ایمان قبول کرنے کی نشانیاں اور اس قتل سے بچ جانے کا جو استثناء ہے، یہ صرف اس کو حاصل ہوگا جس کے اندر یہ 2 نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے جو منیمم نشانی ہے، منیمم کسی شخص کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہو۔ جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا وہ گویا مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں شمار کرنے کے لیے یہ ابتدائی 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالنے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا تھا تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان کے خلاف قتال کرنا تو حرام ہے، اور سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتال کرنا کفر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا واللہ لا اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا، لازماً جہاد کروں گا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو یہ کہے گا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں۔ کیا مطلب؟ یہ منیمم 2 نشانیاں ہیں کہ یہ اگر کوئی اس کی پابندی کرے گا تو مسلمان ہے، نہیں تو نہیں۔
اس سے گویا اگر وہ نماز پڑھ کے دکھا دے اور زکات دینا شروع کر دے، اندر سے بھلے منافق ہو، آپ ظاہر کے پابند ہیں، آپ اس کے دل کا حال نہیں جانتے، دل کا حال اس کا اللہ جانتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف مقاتلہ کروں، ان کے ساتھ لڑوں، حتی یشہدوا، جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دیں۔ اور وہاں بھی فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، دو ہی باتیں، گواہی اور گواہی کے ساتھ نماز اور زکات۔ اور پھر آگے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اگر اندر سے وہ نہیں مسلمان ہوئے، ظاہری طور پر یہ نشانی ہے، تو یہ نشانی کافی ہے ان کا، یعنی اس استثناء کو حاصل کرنے کے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ اس سے یہ بات یہ پتہ چلی کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نماز اور زکات کی پابندی کرتا ہو، اور نماز اور زکات کی پابندی کرنا یہ اسلام لانے کا ادنا ترین معیار ہے۔ اس سے آگے سارا اسلام ہے، 24 گھنٹے اور ساری زندگی گزارنا اس سے آگے ادنا ترین معیار یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس کی نشاندہی کرتی ہے اس معیار کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اور ساتھ فرمایا فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اصل میں اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں ہے یا اسلام ڈیمیج ہوگا، نہیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی کڑیاں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے اسلام تو مضبوط ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، لا انفصام لها، اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، لوگ اسلام سے ٹوٹتے ہیں۔ فرمایا جب ایک کڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹے گی تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی پکڑ لیں گے۔ یعنی گویا ڈیٹیریشن ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہے گی۔ ایک مرحلے پہ اسلام پورے کا پورا نافذ تھا، آہستہ آہستہ لوگ چھوڑتے جائیں گے اسلام، اور چھوٹے معیار پر میں بھی مسلمان ہوں، کوئی بات نہیں، اتنا کر لے تو بھی مسلمان ہے، اتنا کر لے تو بھی مسلمان ہے، کرتے 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 اسلام کی کڑیاں ہاتھ سے چھوٹتی چلی جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہن نقدن، جب جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا، یعنی لوگ اس سے دستبردار ہو جائیں گے، فرمایا الحکم، وہ یہ ہوگی کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا۔ پورا اجتماعی نظام وہ اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہو۔ یہ تو اسلام کی اول ترین اور مکمل ترین صورت تو یہ ہے کہ پورا اجتماعی معاشرہ اللہ کے دین کے مطابق چل رہا ہو اور اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہو۔ اور اگر وہ الحکم نہیں رہا تو گویا پہلی کڑی ٹوٹ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ ٹوٹتے ٹوٹتے آخری کڑی، فرمایا وآخرہن، اور جو آخری کڑی ٹوٹے گی نا، فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ گویا ادنا ترین معیار یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز اور زکات دونوں اکٹھے آئے ہیں، لہذا ان دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کی بات جہاں بھی آئے گی اس کے ساتھ زکات شامل ہوگی، زکات کی بات جہاں بھی آئے گی اس کے ساتھ نماز شامل ہوگی۔ اس لیے یہ قرآن کی آیت گویا یہ بھی بتا رہی ہے، اگرچہ یہ ان مشرکین کے لیے استثناء کا ایک خاص حکم ہے، لیکن یہاں سے ایک عمومی قانون نکل رہا ہے کہ کسی بھی شخص کی ایمان لانے کی نشانی نماز اور زکات ہو، اور جو نماز اور زکات کی پابندی نہیں کرتا اس کے پاس گویا ایمان لانے کی کوئی نشانی موجود نہیں۔ اور اگر یہ نشانی موجود ہو فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ یہ استثناء ہر وقت موجود ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، اگر انہوں نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ اسلام لانے سے پچھلے بڑے بڑے سارے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، ان اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، بغیر توبہ جو مر جائے گا اس کا شرک معاف نہیں کرنا۔ جو توبہ کر لیتا ہے توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، جس نے شرک سے توبہ کر لی وہ معاف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ واپس آ جائیں توبہ کر لیں تو پھر ان کا اور نماز اور زکات کی پابندی کرے، راستہ چھوڑ دو،
کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی پورے جزیرہ عرب میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ طلب کرے، مشرک ہو، واجب القتل ہو، مہلت گزر گئی ہے، اب قتل اس کا واجب ہے، لیکن وہ پناہ مانگ لیتا ہے، کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک، آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، گویا کسی بھی مسلمان سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ مانگنے والے کو تو پناہ دے دینی چاہیے، اور اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو ظاہر ہے وقتی طور پر اس کو پناہ دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو پناہ دیں گے، وہ آ کے رہنا چاہتا ہے کچھ دن، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں،